أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 8 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ لا تزغ، زا یا غین اس کا روٹ ہے، ازاغ یزیغ سے ہے، اصل میں یہ لا تزیغ تھا، لیکن کیونکہ دو ساکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے ایک ساکن ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو پروننسیشن کے فلو کے لیے یہ تزیغ رہ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمارے ڈھا نہ کر۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں ہم آلریڈی یہ چیز پڑھ چکے، ہم نے لفظ پہلے پڑھا تھا فی قلوبہم زیغ، وہ سیم روٹ ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور ہم یہاں پہ اسی کے بعد یہاں پر ہم یہ خود دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ قلوبنا، قلب کی جمع ہے، پلورل ہے، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ جب ہدایت دے دی تو نے ہمیں، یعنی ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہاں پر صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر، بلکہ اس میں ایک پرسنل میننگ بھی شامل ہے، کیونکہ جو اذ آیا ہے، اذ یعنی اس مومنٹ کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ سوچو اس وقت کو جب آپ کے دل سے کوئی دعا نکلی تھی، جب آپ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑائے تھے اور اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا، اور آج کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرا دل وہاں سے دور ہو گیا ہے، وہ قربت جو میں نے اللہ کی کبھی محسوس کی تھی آج مجھے وہ محسوس نہیں ہوتی، آج میں اس سے کچھ دور ہو چکی ہوں۔ تو یہ دعا میں ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے واپس لے جا اس مومنٹ پر، میرے دل کو دوبارہ کیلیبریٹ کر دے، مجھے واپس اس حال میں لا جب میں تیرے قریب تھی۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔ یہ صرف فیوچر کے لیے نہیں ہے، پاسٹ کی ایک بیسٹ اسٹیٹ جس میں آپ کبھی تھے، اس میں واپس جانے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب آپ ایک اور بات دیکھیں، بہت پاورفل ریفلیکشن ہے یہاں پر، کہ نالج جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کو ایروگینٹ بنا دیتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں آتی ہے اس کو، کتنا اچھا قرآن کا علم ہے، کتنا زیادہ یہ حدیث کا علم رکھتا ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے جب رسپیکٹ آتی ہے، جب آپ کی تعریفیں ہوتی ہے، تو آپ میں کئی بار ایروگینس آ جاتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے اصل میں اتنی ہیوملٹی بڑھنی چاہیے انسان کے اندر۔ راسخون فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نالج پر غرور نہیں کرتے، بلکہ وہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ سچا علم کیا ہے؟ سچا علم وہ ہے جو دل پر اثر کرے، جو آپ کے دلوں کی سٹیٹ بدل دے۔ اگر وہ آپ کے اندر ایروگنس لاتا ہے، اگر وہ آپ کے اندر غرور لاتا ہے، تو وہ سچا علم نہیں ہے۔ تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رب تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن کا علم دل کو بدلتا ہے، ورنہ وہ اصل علم نہیں ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، اصل علم ہوتا ہے، وہ ان کے دلوں میں یہ آیت زندہ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اس دعا میں کیا کہا گیا؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت۔ وَهَبْ لَنَا، وا الگ ہے، ہب الگ ہے، اور لنا الگ ہے۔ وا مطلب اور، ہب عطا کر، لنا ہمارے لیے۔ اور یہ جو ہب ہے وہ وہب یہب سے آیا ہے، اس کے روٹ ورڈ میں واو ہا با آ رہا ہے، لیکن جو کمانڈ ہے، جو امر کا صیغہ ہے، وہ صرف لفظ ہب ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، جو قنا ہے وہ ہے امر کا صیغہ۔ تھوڑا سا میں آپ کو اور ایکسپلین کروں گی، آپ دیکھیں وہبا اس نے دیا، عطا کیا، یہبو وہ دیتا ہے، اور ہب تم عطا کرو۔ تو روٹ ورڈ میں واو ہا با آ رہا ہے، لیکن جو اصل ورڈ ہے وہ ہے ہب، وہب اور عطا کر، لنا ہمارے لیے، فار اس، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ہبا جو ورڈ ہے، وہب جو ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عطا جس میں کوئی ریٹرن کی ڈیمانڈ نہ ہو۔
اچھا، تو اب وہب لنا کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنی طرف سے تو عطا فرما، پیور گفٹ کے طور پر. دیکھیں جو چیز بدلے میں دی جاتی ہے وہ گفٹ نہیں ہوتی، وہ سودا. لیکن جب ہم نے کہا ہبا یعنی بغیر لینے کی تمنا کے دینا، یعنی ہم اللہ سے یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنی مرضی سے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں یہ چیز عطا فرما. اور آپ دیکھیں کہ اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو بغیر معاوضے کے ہی ہوتا ہے وہ سب کچھ. ہمیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے بغیر ہم سے کچھ لیے دیا ہے. آپ دیکھیں آنکھیں ہمیں کس قیمت پہ ملی ہے، یہ زندگی، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ سب کچھ بغیر کسی پرائز کے پے کرے ہمیں اللہ نے مفت میں دیا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر رحمت کا لفظ آیا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ملتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ماں کی کوکھ کو بھی رحم کہا گیا ہے، کیونکہ بچے کو وہاں غذا ملتی ہے، پروٹیکشن ملتا ہے، آرام ملتا ہے، پورا نظام اس کے لیے وہاں کام کرتا ہے، حفاظت، اس کو نشو نما کرنا، اس کو سکون، سب کچھ وہاں ملتا ہے اسے. اور یہ سب کچھ بچے کو بغیر مانگے ملتا ہے اللہ کی رحمت سے. اب آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، تو جو کچھ اسے پہلے مل رہا تھا وہ بھی رحمت تھی، اور بعد میں جو ملتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے. اللہ کی عطا پیور گفٹ ہوتا ہے. اور خاص طور پر ہم یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اپنے دل کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، بلکہ کنٹینیوسلی ہدایت دیتے ہی رہنا. کیونکہ ہدایت ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بس ایک بار مل گئی تو ختم، یہ بار بار ملتی رہنی چاہیے، بار بار اللہ دیتا ہے. اور اب آپ دیکھیں انسان کا حال کیا ہے، رو رو کر ہدایت مانگتا ہے، پھر جب اسے ہدایت ملتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر دیتا ہے، پھر وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر سے آواز آتی ہے یا اللہ تو مجھے واپس لے آ، واپس اپنے پاس لے آ. اور اللہ پھر کیا رسپانس کرتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ پچھلی بار تو ہدایت دی تھی، اس کو کیوں نہیں سنبھالا، بلکہ پھر سے ہدایت دیتا ہے، پھر سے ہدایت دیتا ہے، پھر ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا لیول ہے، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. دعائیں آپ دیکھیں ساری، ہم یہاں کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور تو اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمت میں سے عطا کر. انکا بے شک تو، انت تو ہی، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. وہاب کا جو روٹ ہے وہ ہے واو ہابا، اور یہ سیم روٹ ہے وہب یہبو جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہب لنا میں. اور وہاب فعال کے وزن پر ہے، یعنی بہت زیادہ دینے والا، کانسٹنٹلی دینے والا، بار بار دینے والا. اللہ دیتا ہے بنا معاوضے کے، بنا کسی ایکسپیکٹیشن کے، اور یہ سب رحمت ہی رحمت ہے. ایک بار اس آیت کو پورا دیکھ لیتے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے کے بعد انہیں ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. کئی بار مسلمانوں کو یہ مسکنسپشن رہتا ہے کہ ہم تو بالکل ہدایت پر ہیں، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل اسلام کے مطابق، دین کے مطابق چلتے ہیں، قرآن کے مطابق چلتے ہیں، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں، وہ جو دوسرا گروہ ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ سنت پر نہیں ہے. ہمارا فوکس چینج ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ گروپ غلط ہے، ان کو کریکٹ کروں. ہم لوگ سارے کے سارے ایک ہی ہدایت پر کیوں نہیں آ جاتے؟ سارے لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں جمع ہو جاتے؟ سب لوگوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ سب کی غلطیوں کو کیسے انہیں بتایا جائے؟ ہر جگہ ڈیبیٹ، ہر جگہ کریکشن. ہم اپنے دل کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی فکر کرتے ہیں کہ انہیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے خود اپنے دل کی فکر کرو، اپنی ہدایت کی فکر کرو، اللہ سے مانگو کہ یا رب تو ہم دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ہدایت ایسی چیز نہیں جو ایک بار دے دی اور بس. ہدایت پر جمے رہنے کے لیے ہمیں ہر روز اللہ سے دعائیں مانگنی ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اسے یاد کر کے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. ایک اور بہت بڑی فکر جو مسلمانوں کو ہر وقت لگی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک کیوں نہیں ہو جاتے، یونٹی کیوں نہیں آ جاتی، سارے اپنے بیچ کے اختلافوں کو ختم کر کے ایک مسلم امہ کیوں نہیں بن جاتی، سب ایک ساتھ جمع کیوں نہیں ہو جاتے. تو یہاں دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یہ دعا کا کنٹینیوشن ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کو،
लियौमी, उस दिन के लिए, ला रैब फीही, नहीं कोई शक उसमें। तो यहाँ कहा जा रहा है या अल्लाह आप जरूर सब लोगों को एक ऐसे दिन जमा करने वाले हैं जिसकी शक नहीं है। कयामत का दिन यकीनन आएगा और उसके आने में कोई इम्कान, कोई शक नहीं है, पक्की और यकीनी बात है कि वो जरूर आएगा। यहाँ कहा गया ला रैब फीह, उस दिन के आने में कोई शक नहीं है। और इसका एक और खास बात इसमें यह है कि उस दिन में कोई शक बाकी नहीं रहेगा, उस दिन में कोई अम्बिग्विटी बाकी नहीं रहेगी, कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो आज अनक्लियर है वो सब कुछ वहां क्लियर हो जाएगा, जो आज के कंफ्यूजन है सब समझ में आ जाएंगे, कोई मुतशाबे बात मुतशाबे नहीं रहेगी, रियलिटी सामने आ जाएगी, लोग आंखों से देख लेंगे सच्चाई क्या है। बहुत सी आयतें जो आज मुतशाबे हैं वो उस दिन इंशाअल्लाह मुहकम हो जाएगी, उस दिन हमारे सामने आ जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा समझ में आने लगेगा। और अब आप एक और बात सोचें, गौर करें इस बात पर कि क्या उस दिन किसी को ये फर्क पड़ेगा कि मैंने वो डिबेट जीती थी या नहीं, मेरी बात सच हुई थी या किसी और की, मैंने किसी को ओवर पावर कर लिया था या नहीं, क्या मैं जो मेरी जो इंटरप्रिटेशन थी कुरान की वो सही थी या किसी और की, क्या उस दिन किसी को कोई फर्क पड़ेगा इस बात पे? उस दिन किस चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? ये कि तुम्हारा दिल ठीक था या नहीं, तुमने अल्लाह के वादे पर ईमान रखा या नहीं। लेकिन सिर्फ इस बात की कीमत होगी कि कौन कल्ब सलीम लेकर अल्लाह के सामने हाजिर हुआ है। फिर आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफु, नहीं वो खिलाफ करता, अलमियाद, वादे को। युखलिफु, अखलफ युखलिफु, इखलाफ, ख़ालाम फारूट है, ही डज नॉट ब्रेक हिज प्रॉमिस, वादा तोड़ना या वादा खिलाफी करना। अल्लाह का कायदा है कि वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है, इसलिए अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जन्नत का वादा यकीनी है। इंसान शक में पड़ सकता है लेकिन अल्लाह के वादे में कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह न वादा तोड़ता है न वादा बदलता है, हर हाल में अपना वादा पूरा करता है। और क्या है कि अल्लाह अपना वादा पूरा ना कर सके, क्योंकि उसे कोई खौफ नहीं, उसकी कोई मजबूरी नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, उसको कोई नुकसान नहीं, उसके खजानों में कोई कमी आने वाली नहीं, तो क्या है जो वो अपना वादा पूरा ना कर सके। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात आप समझें। देखिए, दो के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनके पास रेवलेशन आता है, जिनके पास कुरान है, जिनके पास हिदायत मौजूद है, जिनके पास हदीस में मौजूद है, उनके पास पढ़ाने वाले मौजूद है, पढ़ने वाले मौजूद हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है कि वो हिदायत को कबूल करें और उस पर चलें, उस पर अमल करें। अब ऐसे लोगों की जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं हिदायत को लेकर। एक तो ये कि उस हिदायत तक उन्हें पहुंचना है, उसे कबूल करना है, उस पर चलना है, और प्लस अपने दिलों के अंदर जो टेढ़ापन है उसे भी ठीक करना है। तो उनके लिए भी ये सफर आसान नहीं है, उन्हें भी वहां पहुंचना है अल्लाह तक। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास कुरान की हिदायत नहीं पहुंची, जिनके पास सिर्फ वो अल्लाह की क्रिएशन देखकर अल्लाह तक पहुंचते हैं, आसमान और जमीन, पेड़ पौधे, फल और हवा और कुछ चीजों को एहसास करके वो अल्लाह तक पहुंचते हैं कि हाँ, इन सब का बनाने वाला कोई है। उनके पास कुरान नहीं पहुंचा, उनके पास रेवलेशन नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी जो फितरत है, जिस फितरत पे अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है, सही गलत का एक पैमाना जो अल्लाह ने दिलों में रखा है हर एक के, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, तो वो उसके जरिए अल्लाह तक पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह, ये दोनों रास्ते अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। तो दिल का ये फिसलना और अल्लाह की तरफ जाना, हक को कबूल करना, ये सब कुछ हर एक को करना होता है। तो वो लोग भी जिनके पास अल्लाह की तरफ से कुरान के जरिए हिदायत पहुंची, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हिदायत पहुंची, और वो लोग भी जो दूसरी चीजों के जरिए हिदायत हासिल की, जिन्होंने दूसरी अल्लाह की निशानियों के जरिए हिदायत हासिल की, सबको एक सफर मुकम्मल करना है अल्लाह तक पहुंचने का। यहाँ अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह तू हमारे इस सफर को आसान कर, तो हमें सच्चा और साफ दिल वाला कल्ब सलीम अता फरमा, और हमें इस किताब से सिंसियरिटी के साथ जोड़ दे, हम इसे समझ सके और इसे समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। क्योंकि समझ जाना, समझा देना, पढ़ना सब आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अपने दिल को इस पर कायम रखना बहुत मुश्किल है। इस दिल में तू टेढ़ ना आने दे। आमीन या रब। आयत नंबर 10, इन्नल लदीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। कफरू का रूट है काफारा, और इसके बारे में हम पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसके माने के बारे में और बाकी सारी डिटेल्स के बारे में। काफिर
ہر نان مسلم کے لیے نہیں آیا ہے. کافر کے جو معنی کیے گئے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ انکار کرنا، ڈینائل، جب کوئی شخص حق کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بہت کامن یوسیج ہے. ایمان کا اپوزٹ ہے کفر. دوسرا ہے سچی بات کو جان لینا اور پھر اسے چھپا لینا، یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد اسے کور کر لینا، اسے سپریس کر دینا، اور یہ زیادہ شدید لیول کا کفر ہے. اور تیسرا ایک ہے انگریٹیٹیوڈ، ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے قرآن مجید. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ابھی ابھی مسلمان بنائے، اپنا ریلیجن جو اس کا کوئی اور ریلیجن تھا، وہ نان مسلم تھا، وہ کنورٹ ہو کے مسلمان بنائے، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے جب بھی وہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے، اسے لگتا ہے جب کفر کی بات ہوتی ہے، جب کافروں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے بھائی، میرے پیچھے لوگ جن کو میں چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گیا ہوں، تو اس سے دکھ ہونے لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ انہیں کافر کہا جا رہا ہے. اور کئی بار مسلم فیملیز میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان کو سوچنے لگتے ہیں کہ کیا وہ بھی اس مطلب جب اللہ نے کافر کہا تو کیا ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو سخت باتیں اور جو عذاب کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے لیے کہتے ہیں قرآن مجید میں، تو کیا وہ ہمارے ان رشتہ داروں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں، میں اس لیے اس بات کو سمجھاتی ہوں، بار بار اس بات کو لے کر آتی ہوں کہ ہر نان مسلم کافر نہیں ہے قرآن کے حساب سے. اور ہم اس بات پر یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ناانصافی کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اگر کسی شخص کو اسلام کا میسج پہنچا ہی نہیں ہے تو اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو اس گناہ کے لیے پکڑے جو اس نے کیا ہی نہیں. تو جب تک کسی انسان کے پاس حق پہنچا ہی نہیں، قرآن کی بات پہنچی ہی نہیں، تو پھر اس نے انکار کس کا کیا؟ تو اس نے پھر چھپایا کیا؟ تو پھر وہ کافر کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں، عربک زبان میں، لینگویج میں، عربک میں کافر کہا جاتا ہے نان مسلم کو، لیکن قرآن کا ریفرنس اس طرح سے نہیں ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہوں، واللہ عالم. لن تغنی، نہیں کام آئے گی، انہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور ان کی اولادیں. لن ہرگز نہیں. اور ہم پڑھتے ہیں لم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے. لن ول ناٹ فیوچر کے لیے آتا ہے. تغنی، غ نون یا اس کا روٹ ہے. ول ناٹ بینیفٹ، ول ناٹ اویل، کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی، انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اموالہم ان کے مال کی جمع ہے اموال. اور مال میں کیا کیا آتا ہے؟ کرنسی، پیسہ تو آتا ہی ہے، سونا چاندی، جانور، مویشی، زمین جائیداد، کوئی گھر مکان، کوئی پراپرٹی، گاڑی، اور جو بھی چیز انسان کی پوزیشن میں ہوتی ہے، فرنیچر وغیرہ، تمام چیزیں جس کی وہ اونرشپ رکھتا ہے وہ اس کے مال میں شامل ہوتی ہے. اور ان کی اولادیں. اولاد کا مطلب صرف بچے نہیں ہوتا بلکہ لینیج، یہ ایک اسٹرینتھ اور سپورٹ سسٹم بھی ہوتا ہے، اسے بھی اولاد کہتے ہیں. یعنی قیامت کے دن جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ جمع کرے گا سبھی لوگوں کو قیامت کے دن، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے جو قیامت کے دن کے اس وعدے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی پورا ہو کر رہے گا. اللہ کے کسی وعدے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر بات جو اللہ نے کہی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی. تمہارا حساب کتاب ہو کر رہے گا، سب کچھ ہو کر رہے گا. اور پھر اس کے بعد یہاں پر کہا گیا کہ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے کام نہیں آئے گی ان کے مال اور ان کی اولادیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے دنیا میں انسان کے لیے اس کا مال اور اس کی اولاد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اسے پاور اور سیکیورٹی کا احساس دلاتی ہے. اور وہاں یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں اس دن انسان کا عمل اور اس کا ایمان کام آئے گا. من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. من اللہ کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں. اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے انہوں نے کفر کیا ہے، چاہے ان کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، کتنی بھی طاقت ہو، کتنا بھی مین پاور ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جو اولاد ہوا کرتی تھی وہ ایک طرح سے مین پاور ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. انسان اولاد سے اس لیے بھی محبت کرتا تھا کہ یہ میری آگے چل کے سورس آف انکم بنے گی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. تو من اللہ کا کنسپٹ ہم سمجھتے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکتی. پہلا مطلب تو یہ ہوا. اور دوسرا مطلب تھوڑا سا الگ ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی رحمت سے تمہیں بے نیاز نہیں بناتے. یعنی کئی بار انسان کو یہ لگتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پیسہ اور طاقت تمہارے پاس ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ اب تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں، تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی اب تمہیں ضرورت نہیں، اللہ سے کچھ مانگنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں کیونکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے.
تو اس سے بھی 2 لیسنز نکلتے ہیں. ایک تو یہ، پہلا لیسن تو یہ کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان پر قابو نہیں پا سکتا. اسے لگتا ہے کہ میں اللہ کے غضب سے محفوظ ہوں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں تو صحت مند ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے، اور کبھی بیمار ہو بھی گیا تو کیا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، اپنا علاج کرا لوں گا. اگر میرے زندگی میں یہ تکلیف آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، تو میرے پاس پاور ہے، انفلوئنس ہے، میرے ایسے لوگوں سے واسطے ہیں، میں ایسے اور ویسے اس پرابلم کا سولوشن نکال لوں گا. یعنی خود اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاور اور پیسوں سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے سے ہی بہت خوش ہے، مجھے اللہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر اللہ کی نافرمانی بھی کروں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اللہ آلریڈی مجھ سے خوش ہے. اور دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ اور پاور ہے، اگر اللہ مجھ سے خوش نہ ہوتا تو کیا میرے پاس یہ سب کچھ ہوتا؟ تو پھر ایسے لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. اور اگر یہ ہم اپنے آپ پر بھی اپلائی کریں تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بار جب ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں لگتی کہ ہم ایکسٹرا ذکر کریں، ایکسٹرا استغفار کریں یا تہجد پڑھیں یا کوئی اور ایکسٹرا کوشش کریں اللہ کو خوش کرنے کی یا اللہ کی عبادت کرنے کی. ہمیں کچھ ہی ہمارے پاس اچھا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے سب کچھ، کیا پرابلم ہے، ضرورت نہیں محسوس ہوتی، یاد نہیں آتا اللہ. لیکن جب کبھی ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، ہماری فلائٹ مس ہونے والی ہے اور ہم گھر سے لیٹ نکلے ہیں، تو جو انگزائٹی فیل ہوتی ہے اور اس میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جب ہم مصیبت میں ہوں، کسی بیماری میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، تو رو رو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر وقت اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. پاس بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ لگژری ہے، بہت پیسہ ہے، عیش و آرام ہے، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتا ہے، اللہ کی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوتی. اور یہ ایک طرح کی بیماری ہے اور یہ آگے لوگوں کو بھی پھیلنے لگتی ہے، یہ باقی لوگوں تک بھی یہ پہنچتی ہے اور پوری سوسائٹی میں بھی یہ افیکٹ ڈالتی ہے. سمجھتے ہیں، دیکھیں کیسے. مان لیجیے ایک شخص ہے جو کسی پچھڑے ہوئے گاؤں میں رہتا ہے، کوئی دور دراز کے کسی علاقے میں وہ رہتا ہے اور وہاں پر وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز کی پابندی رکھتا ہے. اور اب ایسا شخص ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ یہ کسی ہائی فائی سوسائٹی میں جا کر رہے، کسی ایڈوانس لوگوں کے ساتھ جا کر اس کو رہنے کا موقع ملتا ہے. وہ اپنا وہ گاؤں دیہات چھوڑ کر ان لوگوں میں جا کر رہنے لگتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب وہ وہاں کے عیش و آرام دیکھتا ہے، جب وہاں کی چکا چوند دیکھتا ہے، جب گاڑیاں دیکھتا ہے، جب اونچی اونچی عمارتیں دیکھتا ہے، بلڈنگز دیکھتا ہے، لوگوں کو پارٹی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگوں کو مطلب سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کیا ہی زندگی ہے، خوشیاں ہیں ان کے پاس، کیا ہی عیش و آرام ہے ان کے پاس، اور یہ کہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر بھی یہ تو خوش ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ سکسیسفل لوگ اصل میں آٹومیٹک رول ماڈل بن جاتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کی طرح جیے، ان کی طرح رہے، ان کی طرح عیش و آرام میں رہے، ان کے جینے کے طریقوں کو وہ اپنا لیتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اسکول لیول پہ بھی ہوتا ہے، کالج لیول پہ بھی ہوتا ہے، جابز میں بھی ہوتا ہے، کہ جو لوگ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، جو اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ان کی طرح وہ اپنے آپ لوگوں کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے لوگ اچھی چیزیں نہیں لیتے کہ سمجھیں کہ اچھا کس طرح سے انہوں نے محنت کی، کس طرح سے انہوں نے پڑھائی کی، کس طرح سے یہ کامیاب ہوئے، کیسے وہ یہاں تک پہنچے، کس طرح سے اس سوسائٹی کے ہاسپٹلس کس طرح سے بہتر بنائے گئے، کس طرح سے بہتر سسٹمز بنائے جائیں. اچھی چیزیں لینے کے بجائے وہ وہاں سے مٹیریلزم لے لیتے ہیں، عیش پرستی کہ کس طرح سے غفلت میں رہنا، ہیڈ لیسنس، کس طرح سے بے حیائی کر رہی ہیں، شیم لیسنس لے لیتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں اللہ ہم سب کو یاد دلا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کی مال اور ان کے اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اللہ کے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وہ، وقود النار، ایندھن ہے آگ کا. اب یہاں پر اللہ نے اور مزید سخت بات کہی، یعنی یہ کہنا صرف کافی نہیں رہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بیکار ہے، کچھ کام نہیں آنے والے، بلکہ یہ کہا کہ ایسے لوگ ایندھن ہے آگ کا. وقود کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو آگ کو جلانے کے کام آتی ہے، جیسے سوکھی لکڑی، ایسی لکڑی جو اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، صرف اس کو جلنا ہی اس کا ایک کام ہے. تو اللہ گویا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، پوزیشن کی وجہ سے دوسروں کو کم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بالکل قیمتی نہیں ہے، ورتھ لیس ہے. اللہ انہیں سمجھتا ہے کہ وہ تو صرف آگ میں پھینکنے والی چیز ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں جب آگ لگائی جاتی ہے اور آگ جب کمزور پڑنے لگتی ہے تو ہم اس میں اور لکڑی اور کوئلہ ڈالتے ہیں تاکہ آگ بڑھ کے.
یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خود جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، یعنی جب انسان جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ آگ کو اور زیادہ بھڑکائے گا، یعنی انسان خود ایز اے فیول کام کرے گا، جلے گا بھی اور جلائے گا بھی۔ آیت نمبر 11، کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی۔ کا جو کاف آ رہا ہے اس کا مطلب ہے مانند، جیسے، لائک، سملر ٹو۔ دعب، دعب کا مطلب ہوتا ہے عادت یا حالت، یا وہ رستہ یا طرز عمل جس پر کوئی چیز مسلسل چلتی رہے، یعنی کسی کام میں لگ جانا، اسی ڈائریکشن میں کنٹینیو رہنا، اسے دعب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورج اور چاند کے بارے میں بھی آتا ہے دعبین، یعنی وہ مسلسل حرکت میں ہیں، کبھی رکتے نہیں ہیں۔ دعب کا ایک مطلب ہوتا ہے حال یا معاملہ، کوئی کیس یا کسی چیز، کوئی کہانی یا روایت، یا پھر کسی کا کوئی طریقہ جو وہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے کسی کام کو بار بار کرتے کرتے، یعنی وہ چیز وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی۔ کس کی حالت؟ اس کا جواب پچھلی آیت میں ان کی بات کہی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئے گی، اور وہ ایندھن ہے آگ کا قیامت کے دن۔ تو اسی طرح سے انہی کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے آل فرعون۔ یہ لوگ بھی اسی طرح ہیں، ان کی عادت بن چکی ہے لگاتار کفر کرنا۔ نبی انہیں بار بار سمجھاتے ہیں لیکن یہ بار بار کفر کرتے ہیں، اتنا کہ یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عادت تھی آل فرعون کی۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی چیز کو لگاتار کرتا رہتا ہے، وہ اس کی عادت ہوتی ہے، تو وہ پرسنالٹی، اس کی حقیقت، اس کی ریالٹی بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص جو بار بار چوری کرتا ہے وہ چور کہلاتا ہے، شراب پینا اگر کسی کی عادت ہو تو وہ شرابی کہلاتا ہے۔ تو یہی کانسیپٹ اس لفظ میں کیپچر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے راہوں پر جم چکے ہیں، ان کی پہچان بن چکی ہے کفر کرنا۔ والذین، اور وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، یعنی آل فرعون سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح وغیرہ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں ان پر آتی رہیں اور یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، کفر کرتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ ذنوبہم کا روٹ ہے ذال نون با، اور اس کا جو کور میننگ ہے وہ ہے انجام یا پیچھے لگنا، یعنی ایسا عمل جس کا نتیجہ برا ہو۔ ذنب عربی میں ٹیل کو کہتے ہیں، یعنی دم کو، ٹیل۔ دم کیا ہوتی ہے؟ آخری حصہ ہوتی ہے، تو اس لیے ذنب سے مراد ہے ایسا گناہ جو پیچھے اپنے سزا لے کر آئے، یعنی جس کا اینڈ ریزلٹ نقصان دائک ہو۔ یعنی یہ صرف کوئی غلط کام نہیں بلکہ ایسا کام جو پکڑ اور سزا کا سبب بنے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ، اور اللہ تعالی، شدید العقاب، شدید ہے، سخت ہے، سیویئر ہے ان پنشمنٹ، عقاب، پنشمنٹ، سزا دینے میں۔ عقاب کا روٹ ہے عین قاف با، اور عقب کہتے ہیں ایک، یعنی پیچھے ہو لینا۔ عقاب بدلہ لینے والا، وہ سزا جو جرم کے پیچھے آئے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ریویلیشن کو جھٹلاتے تھے۔ فرعون اور آل فرعون پر اللہ کی طرف سے بہت سے عذاب اترے، اور یہ عذاب اللہ کی نشانیوں کے طور پر ان پر اترتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ نشانیاں انہیں دی گئی تاکہ وہ نرم پڑ جائیں، ہمبل ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کے جنرلز اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیے جائیں، اگر یہ بلائیں ہم سے ہٹا دی جائیں گی تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن ان نشانیوں کے باوجود، ان عذاب کے آنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کو، قریش کو، بنی اسرائیل کو بہت سی اللہ کی نشانیاں دکھائی۔ اور یہ آیتیں جو قرآن مجید میں اتر رہی ہے یہ خود بذات خود ایک نشانی تھی ان لوگوں کے لیے، لیکن یہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سخت نتیجہ دینے والا ہے، اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمالوں پر،
ان کے ان جرم پر ان کو سختی سے پکڑے گا، پورا بدلہ دے گا۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.